السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بزرگوں، خواتین اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع کی شروع کی چند آیات تلاوت کی گئی۔ پاروں کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی شروع کی چند آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو اور روزوں کے مقصد کو بیان فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ماہ رمضان کو جو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہے اس کو بھی بیان کیا۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ماہ شعبان کا ایک طرح سے یہ 27واں دن شروع ہو چکا ہے، اور شعبان کا مہینہ اگر 29واں ہو تو اس سال کے رمضان میں صرف 3 روز باقی رہ گئے ہیں۔ سن ہجری کے لحاظ سے یہ 1441 ہجری کا رمضان ہے، اور عیسوی سن کے لحاظ سے یہ
20 کا ایک طرح سے ماہ رمضان ہے۔ لیکن اس سال کے رمضان پر ایک طرح سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ایک وبا کورونا وائرس کا بھی سایہ چھایا ہوا ہے۔ اس لیے اس سال کے ماہ رمضان کی تیاری کے متعلق بہت زیادہ منصوبے بندی کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس بیماری کی حفاظت کے عنوان کے تحت حفاظت کی تدبیروں کے تحت مسلمانوں کے جمع ہونے پر پابندی ہے۔ مسجدوں میں بھی ایک ساتھ زیادہ لوگ نماز ادا نہیں کر سکتے، 5 لوگ سے زیادہ نماز ادا نہیں کر سکتے، اور شاید یہ پابندی پورے رمضان بھر ایسا لگتا ہے کہ جاری رہے گی۔ اس لیے انفرادی طور سے ہی صحیح، لیکن امت مسلمہ کی بہت زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ ماہ رمضان سے استفادے کے لیے پہلے سے تیار رہے۔ جب کسی چیز کا اجتماعی ماحول بنتا ہے تو اجتماعی ماحول میں کوئی کام کرنا، اپنے آپ کو آمادہ کر لینا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس سال میں ماہ رمضان کے حوالے سے کوئی اجتماعی ماحول بن نہیں سکے گا، اجتماعات پر ایک طرح سے پابندی ہے، اس لیے گھروں میں ہی نماز تراویح کا بھی اہتمام ہوگا۔ اور ویسے روزہ تو ہر ایک پر انفرادی طور سے ہی فرض ہے، اس کے لیے کوئی اجتماعیت ضروری نہیں ہے۔ ویسے نماز تراویح جو اصل ہے وہ بھی ایک نفل نمازی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا انفرادی طور سے ہی اہتمام ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب اس کا اہتمام اجتماعی طور سے ہونے لگا تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ قرآن سننے کے لیے جمع ہوں۔ ہر گھر میں حافظ قرآن نہیں تھے، اس لیے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک طرح سے کہ اس کو ایک اجتماعی شکل دی گئی، اور امت میں جب سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن یہ عارضی طور پر یہ عالمی وبا کی وجہ سے اس سال زیادہ تر ممالک میں شاید ایسا لگتا ہے کہ انفرادی نمازی تراویح ادا ہوں گی گھروں میں، لیکن یہ ماہ رمضان صرف تراویح کا مہینہ نہیں ہے، یہ دراصل امت مسلمہ کی تربیت کا مہینہ ہے، اور تربیت میں 2 اہم چیزیں ہوتی ہے، ایک تو علم اور دوسرے عمل کا نظام۔ تو یہ مہینہ یہ دونوں پہلو کو لیے ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علم کی تربیت بھی رکھی ہے، اور اس علم پر عمل کرنے کی تربیت بھی رکھی ہے، اور روزہ اسی کی ایک طرح سے شکل ہے
روزہ اسی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ امت مسلمہ پر یعنی ہم پر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ڈالی ہے، وہ ذمہ داریاں بغیر علم کے ادا نہیں کی جا سکتی، بغیر عمل کے ادا نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علموں کو بھی جوڑ دیا اور اس پر عمل کرنے کو بھی ایک طرح سے شامل کر دیا۔ تربیت میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام سے ہمارا خصوصی تعلق و ربط ہو۔ ویسے یہ 5 وقت کی نمازیں یہ بھی تعلیم اور تربیت کا ذریعہ ہیں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی کو ایک طرح سے فرض قرار دیا اور فرمایا گا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو جس طرح سے یہ 5 وقت کی نمازیں ہماری تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہیں، جمعہ کی نماز ہماری تعلیم اور تربیت کا ذریعہ ہیں، عیدین کی نماز ہماری تعلیم اور تربیت کا ذریعہ ہیں، نکاح کا خطبہ ہماری تعلیم اور تربیت کا ذریعہ ہیں، اور حج کا خطبہ اور حج کا عمل امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہیں۔ تو یہ رمضان کا پورا مہینہ امت مسلمہ کی تعلیم اور تربیت کا مہینہ ہے۔ ایک طرح سے یہ ایک مہینے کا اجتماع ہے، اور اس ایک مہینے کے اجتماع میں جو عمل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے اللہ کی تقریر اور اللہ کے بیان کو سننا۔ یہ قرآن مجید پورا کا پورا اللہ کے بیان پر مشتمل ہے، اللہ کی تقریروں کا، اللہ کے بیانات کا یہ مجموعہ ہے۔ تو جس طرح سے دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں اور اجتماعات میں وہ جماعتوں کے ذمہ داروں کی تقریریں ہوتی ہیں، مربین کی تقریریں ہوتی ہے، تو چونکہ یہ ایک مہینے کا اسلام کا اجتماع ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز تراویح کے ذریعے سے اسی کو سنانے کا انتظام کیا کہ وہ افراد جو قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے تو وہ سن کر قرآن مجید کو سمجھ لے۔ یہ جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تمام کے تمام ایمان والے مخاطب ہیں، ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو اس میں ایمان والوں کے لیے ایک طرح سے اعزاز کی بات بھی ہے کہ جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہیں اللہ رب العالمین، وہ ہم سے براہ راست مخاطب ہے، وہ ہم سے کلام کر رہا ہے، وہ ہم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اور ہم ایک طرح سے اس کے مخاطب ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کا کلام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اور بڑے کے کلام کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مطلب یہ کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور روزہ ایسا فریضہ ہے کہ جو پہلی امتوں پر بھی فرض رہا ہے، اور جو چیز لازمی ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، تو وہی چیز عام رکھی جاتی ہے، وہی چیز سب کے لیے ضروری قرار دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ روزہ ایسا عمل ہے
کہ اس کے بغیر دین کا اور تربیت کا کوئی تصور ہی نہیں، ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں۔ جس طرح سے ہوا ہر ایک کے لیے ضروری ہے تو اللہ نے اس کو عام کر دیا کہ جہاں کہیں بھی کوئی ہو تو ہوا اس کو ملتے رہتی ہے۔ پانی اس کے لیے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو بھی عام کر دیا۔ کھانا انسان کے زندگی گزارنے کے، زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے ذرائع بھی عام کر دیے۔ تو اسی طرح سے تربیت کے لیے روزہ ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہر ایک پر فرض کر دیا۔ نمازیں بھی فرض ہے، لیکن ایک لحاظ سے روزے کی اہمیت بعض پہلوؤں سے بڑی ہوئی ہے۔ بعض پہلوؤں سے اس لیے بڑی ہوئی ہے کہ نماز کے متعلق یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے خاص طور سے جو معذوری کے ایام ہوتے ہیں جن میں نماز ان کے لیے معاف ہے، لیکن وہی ایام میں اگر ماہ رمضان کا مہینہ آئے تو روزے تو ان ایام میں وہ نہیں رکھیں گی، لیکن بعد میں روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے، ان ایام میں جو نمازیں چھوٹ جائیں گی معذوری کے ایام میں تو نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے، لیکن روزوں کی قضا ضروری ہے۔ اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ایک طرح سے یہ وہ تربیتی کورس ہے، وہ تربیتی نصاب ہے کہ جس سے ہر ایک مسلمان کو گزرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عذر بیچ میں آ گیا تو بعد میں پھر اس کی وہ بھرپائی کرے، اس کی قضا کرے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزوں کے فرض ہونے کا ایک مقصد، روزوں کی فرضیت کا ایک اہم جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کی تمام نافرمانیوں سے بچنا، اللہ کے تمام احکام کو پورا کرنا۔ لیکن یہ تقوی یوں ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تقوی کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہم پر جو احسانات ہے وہ احسانات ہمیشہ ہمیں یاد رہے۔ اللہ کی بندگی کا جو تصور ہے تو وہ اللہ کی بندگی کا تصور ہمارے ذہن اور دماغوں میں رہے۔ چنانچہ روزوں میں جو شرائط عائد کی گئی تو وہ شرائط ایسی ہے جو تقوی کے پیدا کرنے میں معین و مددگار بنتی ہے۔ جیسے روزے کی حالت میں پانی پینے سے بچنا، روزے کی حالت میں کھانا کھانے سے بچنا، جنسی خواہشات سے بچنا، یہ سب بنیادی ضروریات ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان پر پابندی لگا دی گئی۔ کیوں پابندی لگا دی گئی؟ تاکہ معلوم ہو کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں اور اللہ کے حکموں کے خاطر اپنی ضرورت اور اپنی خواہش کو چھوڑنے والے ہیں۔ کھانا بنیادی ضرورت ہے، پانی پینا بھی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اس پر پابندی لگا دی گئی، اور پھر کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، یعنی بغیر کسی کی نگرانی کے اور بغیر کسی کے ٹوکے ہوئے ہر ایک روزے دار کو کھانے سے بھی پرہیز کرنا ہے، پانی سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہ روزے کا جو عمل ہے یہ اس کے لیے معین و مددگار بنتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے
اور اس کی رضا اور خوشنودی کی خاطر مجھے تمام نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ تقوی کو مثال کے ذریعے سے سمجھنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب جو ایک مفسر قرآن ہے، انہوں نے کہا کہ کیا تمہارا کبھی ایسے جنگل سے گزرنا ہوا کہ جس کے راستے کے دونوں کناروں پر یعنی خاردار جھاڑیاں ہو، کانٹے والی جھاڑیاں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں میرا گزرنا ہوا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اس موقع پر تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ میرا جو دامن ہے، میرے جو جسم کے کپڑے وہ کانٹوں میں پھنس نہ جائے، الجھ نہ جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اسی کا نام تقوی ہے، کہ یہ جو زندگی گزارنے کا جو راستہ ہیں دنیا میں، اسلام کے جو راستے کے دائیں اور بائیں شیطان نے مختلف جھاڑیاں لگا رکھی ہے، کانٹے دار درخت ہے، تو ان تمام کانٹوں سے تمہیں بچنا ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ پھر ایک واقعے کے ذریعے سے بھی تقوی کی حقیقت اور تقوی کی مثال کو سمجھنا آسان ہے۔ صحابہ اکرام ہی کا دور ہے یہ۔ دو صحابی ایک مرتبہ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک بکریوں کے چرواہے کو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑوں پر وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ تو دو میں سے ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے، اور یہ بکریاں چرانے والا جو پہاڑ پر ہے یہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ کہنے والے صحابی کا جو گمان تھا وہ یہ کہ متقی بننے کے لیے تو ایک دینی ماحول درکار ہے، روزانہ تقریر بیان وہ سنے گا، دینی ماحول میں رہے گا، تو اس کے لیے تقوی اس کے لیے آسان ہے، لیکن جنگل میں رہنے والے کے لیے تقوی اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، یہ بکریوں کا چرواہ بھی متقی ہو سکتا ہے، اور یہ جنگل میں رہتے ہوئے بھی متقی بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے امتحان کی خاطر کہ اس کے اندر تقوی ہے یا نہیں، متقی ہے یا نہیں، جانچنے کے لیے اس سے کہا کہ یہ بکری ہمارے ہاتھ فروخت تو کر دو۔ تو چرواہے نے کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں ہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے۔ تو چونکہ امتحان کے لیے انہوں نے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ تو جیسے ہی چرواہے نے سنا، کہا کہ فَإِنَ اللَّهَ، اللہ کہاں ہوں گا۔ یعنی گویا کہ میں اگر یہ کہوں تو اللہ کہاں ہوں گا اس وقت؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، میں اللہ کے غضب اور اس کی نافرمانی سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ جنگل میں رہنے والا بھی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے بعد جو دوسری بات یہاں جو پیش آئی، تو اس سے تو یہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کے پیر کے نیچے سے ایک طرح سے مٹی کھسک گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو بکری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ امتحان کے طور پر ہم نے اس کا تقاضا کیا تھا، میرے ساتھی کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا آپ کے تقوی سے متعلق، آپ کے متقی ہونے سے متعلق، لیکن اب ہم کو اطمینان ہو گیا کہ جنگل میں بکریاں چرانے والا بھی اللہ سے ڈر سکتا ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود رہ سکتا ہے۔ وہ کہا کہ ہمارے ساتھ کھانا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔
تو بکریے کے چروائے نے جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا کہ مہینے میں میرا کچھ نوافل روزے رکھنے کا معمول ہے۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا وہ، رمضان کے روزے تو فرض ہے، نفل روزے اگر رکھے تو ثواب، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن چروائے نے جواب دیا کہ مہینے میں کچھ نوافل روزے رکھتا ہوں اور آج میں نفل روزے سے ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، تمہارے کھانے کی درخواستوں کو میں پورا نہیں کر سکتا۔ تو ایک طرح سے یہ تقوی کی مثال کو سمجھنے کے لیے واقعہ مؤثر اور مفید ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے حوالے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بیچنے والے دودھ میں پانی نہ ملائے، جو دودھ بیچنے والے ہیں وہ پانی ملا کر دودھ نہ بیچے، بغیر پانی کا دودھ بیچے۔ اپنی پوری حکومت میں، خلافت میں حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر لوگ عمل کرنے لگے، لیکن حضرت عمر فاروق کا معمول یہ تھا کہ آپ گشت بھی کرتے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ صبح کے وقت گشت کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے شہر کا، تو ایک گھر سے آواز آئی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی جلدی اٹھو، دودھ خریدنے والے ہمارے گھر آ جائیں گے، تو ان کے آنے سے پہلے دودھ میں پانی ملا دو۔ تو بیٹی نے جواب دیا کہ اے اماں، کیا تم نے سنا نہیں کہ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کر دیا کہ جو دودھ بیچنے والے وہ پانی نہ ملائے۔ تو بیٹی نے جواب دیا، ماں نے، جب بیٹی نے یہ کہا کہ خلیفہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے، تو ماں کہنے لگی کہ یہاں پر کہاں خلیفہ موجود ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ خلیفہ نہیں ہے تو کیا ہوا، خلیفہ کا خدا تو موجود ہے۔ تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ماں کا اثر بیٹیوں پر پڑتا ہے، لیکن بیٹی کے اندر اگر تقویٰ ہے تو وہ بھی ماں پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے۔ تو بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی ہیں کہ خلیفہ نہیں ہوں، یہاں خلیفہ نہیں ہوئے تو کیا ہوا، خلیفہ کا خدا تو موجود ہے، ہمارا خدا تو موجود ہے، دیکھ رہا ہے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یہ روزے کا مقصد یہ ہے، گویا کہ ایک روزہ تقریباً 12 گھنٹے 13 گھنٹے ہر روزے دار کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ہر پل اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ تجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور تجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن سے مراد ہے شعبان کے دن۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور جو اس کے علاوہ اپنے طور سے زیادہ کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ دراصل شروع میں یہ بات تھی کہ جو مسافر ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، تو اس کے لیے حکم تھا کہ اگر وہ فدیہ دینے کی یا ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ بعد میں روزے کی تو قضا کرنا ضروری تھی، لیکن رمضان سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے، اور یہ احساس کہ میں رمضان میں ہوں، رمضان کی حالت میں ہوں، اگرچہ میں بیماری کی وجہ سے اور میں سفر کی وجہ سے روزہ قضا کر رہا ہوں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی حیثیت دی ہے تو میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلاؤں۔ تو شروع میں یہ بات تھی، اور پھر اس میں کہا گیا کہ جو ایک کے بجائے 2 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا زیادہ اور کھلائے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس میں کہا گیا تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ سفر میں بھی ہے کوئی، اور اگر کوئی
بیمار بھی ہیں اور اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے روزہ رکھنا بہتر ہے اس کے لیے اگر تم جانو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب ایک طرح سے دوسری بات ہے جو یہاں یہ دوسری آیت میں بیان ہو رہی ہے کہ رمضان کو جو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے، کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وہ بینات من الہدی، اور اس میں وہ باتیں موجود ہیں جو ہدایت کو بتلانے والی ہے، والفرقان، اور یہ رمضان کا یہ قرآن مجید یہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا کلام ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، پھر یہ دوسری مرتبہ یہاں سفر کا تذکرہ کیا گیا اور مسافر کا تذکرہ کیا گیا جو ان کے لیے گنجائش رکھی گئی تھی، لیکن پہلے تذکرے میں اور یہ دوسرے تذکرے میں تھوڑا فرق ہے۔ پہلے کے تذکرے میں بات تھی کہ جو مسافر ہے، جو مریض ہے، جو روزہ قضا کر رہا ہے اور بعد میں وہ رکھ رہا ہے، لیکن فدیہ دینے کی اگر اس کے اندر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے تو اس کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، لیکن بعد میں یہ حکم اٹھا لیا گیا کھانا کھلانے کا کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کرنا نہیں چاہتا، ولی تکملوا العدۃ، اور یہ کہ تم گنتی کو یہ پورا کورس مکمل کرو۔ 29 دن کا یا 30 دن کا جو مہینہ ہوتا ہے گویا کہ یہ پورے ایام میں تم روزے رکھو۔ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، ولعلکم تشکرون، اور یہ کہ تم شکر گزار بنو۔ روزوں کے حوالے سے ایک اہم بات یہ کہ روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر احسان بھی کیا۔ امت مسلمہ پر احسان اس لیے کیا کہ جو دین کی ذمہ داریاں امت مسلمہ پر عائد کی گئی ہے وہ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کبھی بھوکا رہنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، پیاسا رہنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بیوی سے دور رہنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، رات میں اٹھنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، نیند کو قربان کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں اور تمام باتوں کی تربیت اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ماہ رمضان میں رکھ دی ہے کہ نیند کی بھی قربانی تم دو۔ سحری کھانا سنت ہے، حالانکہ اس موقع پر بھوک نہیں لگتی، لیکن ایک طرح سے سحری کے عمل کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ تم پر حالات کبھی ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ تم کو دن میں کھانے کا موقع نہیں ملے گا، تم کو رات میں کھانے کی ضرورت پوری کر لینی پڑیں گی۔ پھر کبھی دن میں تم کو کئی مواقع ایسے پیش آ سکتے ہیں، جہاد کا موقع ہے یا اور کوئی حالات کی سنگینی کا موقع ہے کہ تم کو سورج غروب ہونے تک پانی نہیں ملے گا، تم کو کھانا نہیں ملے گا۔ تو اب اگر روزے رکھنے کی عادت اگر نہیں تھی تو اس کے لیے بہت مشکل ہے نا۔ سحری کے وقت اٹھنے کی اگر عادت نہیں ہے، کھانے کی عادت ہے، اس وقت کھانا بہت مشکل ہے نا۔ لیکن سال میں ایک مہینہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے سحری کے وقت تو اس کے لیے اٹھنا آسان ہے، اس کے لیے کھانا آسان ہے۔ ایک مہینہ جو سال میں پورا دن وہ پیاسا رہ رہا ہے تو 10 دن پیاسا رہنے کی ضرورت پڑے گی تو 10 دن وہ پیاسا رہ سکتا ہے۔ ایک مہینہ بھوکا رہنے کی ضرورت پڑے گی تو ایک مہینہ بھوکا رہ سکتا ہے۔ اور پھر ایک روزے کے ذریعے سے ایک اہم طاقت کا اللہ تعالیٰ نے احساس کروایا ہر مسلمان کو کہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے نیت میں رکھی ہے، ارادے میں رکھی ہے، اس طاقت پر کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ کیسی طاقت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے؟ نیت میں، ارادہ جسے کہتے ہیں
ایک 10 سال کا بچہ روزے کی نیت سے وہ سحری کرتا ہے تو دوپہر میں بھوک لگتی ہے نا اس کو، عصر کے وقت تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس کے ماں باپ اگر اسے پانی دے، کھانا دے، تو وہ کھاتا کیا؟ کیوں نہیں کھاتا؟ اس کی نیت ہے کہ افطار کے وقت میں پانی پیوں گا، میں روزے سے ہوں۔ تب ایک طرح سے اس کی نیت نے اس کو مجبور کر دیا، اس کی نیت نے یہ طاقت اس کو عطا کر دی کہ اگر اس کا بھائی اس کو کھانا کھلانا چاہ رہا ہے، اس کا باپ اس کو پانی پلانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ باپ کے حکموں کو بھی انکار کر رہا ہے، ماں کے حکموں کا انکار کر رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن نیت کی وجہ سے اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت پیدا ہو گئی۔ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، لیکن ماحول کی وجہ سے، غلط صحبتوں سے وہ بگڑتے ہیں جن کے ارادے کچے ہوتے ہیں، جن کی نیت کچی ہوتی ہے، تو وہ غلط ماحول کا غلط اثر قبول کرتے ہیں، وہ غلط صحبتوں کا غلط اثر قبول کرتے ہیں، لیکن جن کی نیت پکی ہوتی ہے تو غلط ماحول میں بھی وہ نہیں بگڑ سکتے، غلط صحبتوں کا بھی ان پر اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور روزہ اس کی واضح مثال ہے۔ ایک روزے دار شخص وہ دن میں کھانا کھانے والوں کے پاس سے بھی گزرتا نہ، اور گھر میں کھانا کھانے والے بھی رہتے ہیں، تو پھر گھر میں جو کھا رہے ہیں تو کھانے والوں کا اثر کیوں نہیں پڑتا اس پر؟ ہوٹلوں کے سامنے سے گزر رہا ہے، پانی پینے والوں کے پاس سے گزر رہا ہے، لیکن وہ پانی کی طلب کیوں پیدا ہو نہیں اس کے اندر؟ اس لیے کہ نیت ہے نا اس کی پکی، اس کی پکی نیت ہے کہ مغرب کے وقت تک، غروب آفتاب تک میں پانی نہیں پیوں گا، تو یہ کام اس کی نیت نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ تو ایسے ہی اگر ہر گناہ سے بچنے کا ارادہ اگر پکا ہے کسی کا، ہر نیکی کے کام کرنے کی اگر نیت اس کی پکی ہے تو وہ کام اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن عام طور سے جیسی نیت روزے کی ہوتی ہے ویسی نیت ابھی امت نے، مسلمانوں نے اسلام کی نہیں کی، ایمان کی نہیں کی، اس لیے تھوڑے تھوڑے فائدے کی خاطر ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اسلام ٹوٹ جاتا ہے۔ چغلی ہے، غیبت ہے، اسی طرح سے چوری ہے، نہ کسی کو ستانا، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ جس طرح سے روزے کی حالت میں پانی پینا، کھانا کھانا نافرمانی کے کام ہیں، لیکن نیت اس نے پکی کر لیا تو پانی سے بچنا اس کے لیے آسان ہے، کھانے سے بچنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن زندگی میں جھوٹ سے بچنا اس کے لیے آسان نہیں رہا، چوری سے بچنا اس کے لیے آسان نہیں رہا۔ کیوں آسان نہیں رہا؟ اس نے نیت نہیں کی۔ تو روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پوری امت کو یہ بھی بتلا دیا کہ تمہاری نیت میں کتنی بڑی طاقت اور قوت ہے۔ تو یہی طاقت اور قوت تمام اعمال سے متعلق تمہارے اندر پیدا ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے دوسرے اعمال سے متعلق وہ نیت ابھی نہیں کی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر حدیث میں روزوں کے متعلق جو بات کہی گئی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے، اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں میں قیام کرے، نماز تراویح ادا کرے، قرآن مجید کو پڑھے سنے، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کیے جائیں گے، اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کرے تو اس کے بھی گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اب ہم ماہ رمضان سے کس طرح سے فائدہ اٹھائے، اور خاص طور سے اس سال کے ماہ رمضان سے متعلق ہم پر کیا کچھ اضافی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وہ یہ کہ جیسا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے
یہ اجتماعی ماحول قائم نہیں ہو سکے گا۔ انفرادی گھروں میں عبادتوں کے ذریعے سے، انفرادی اعمال کے ذریعے سے ہم ماہ رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ماہ رمضان کے جو 30 اور 29 دن ہوتے ہیں، تو چونکہ اس سال کچھ کاروبار بند بھی ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ وقت تعلیم و تربیت میں لگائیں۔ ایک پارہ روزانہ ہم پڑھے، تلاوت بھی کرے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھے اور سنیں، تو ادھر رمضان کا مہینہ مکمل ہوگا اور ادھر پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ہمارا ہو جائے گا۔ ایک پارے کے ترجمے کے لیے شاید زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ اگر ایک وقت میں ایک پارے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اوقات متعین کر لیے جائے کہ فجر کے بعد پاؤ پارے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، ظہر کے بعد پاؤ پارے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، عصر کے بعد پاؤ پارے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ، پھر مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد پاؤ پارے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ پھر اسی طرح سے نماز تراویح ادا کرنے کے بعد اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا کچھ خلاصہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ تراویح کے بعد ہی اگر ترجمہ بھی اگر پورا آ جاتا ہے اس ایک پارے کا، تو یہ بھی اس کی ایک بہتر صورت ہے۔ اب چونکہ اس سال اجتماعی ماحول قائم نہیں ہو سکے گا، اس لیے جن گھروں میں بچے حافظ ہے یا کچھ پاروں کے حافظ ہے، تو ان کے پیچھے بھی گھروں میں نماز تراویح کی جماعت ہو سکتی ہے۔ فرض نماز کی امامت کے لیے تو بالغ ہونا ہی شرط ہے، لیکن چونکہ تراویح کی نماز نفل ہے، تو 12-13 سال کی عمر اگر کسی لڑکے کی ہے اور وہ اس کو اگر قرآن مجید کے کچھ پارے یاد ہے، تو وہ بھی نماز وہ پڑھا سکتا ہے۔ ایک طرح سے یہ گھروں میں نوافل کا ایک فائدہ امت مسلمہ حاصل کر سکتی ہے، وہ یہ کہ خواتین کی تعلیم و تربیت، گھر کے بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کی طرف مسجدوں میں چونکہ نماز ہوتی ہے تو اس طرف زیادہ موقع نہیں ملا، تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے اچھا موقع عطا کیا کہ ہم گھر کی خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ نماز ادا کر کے ہم ان کو بھی دین سے قریب کرنے اور دین سے جوڑنے کی ہم کوشش کریں۔ پھر ماہ رمضان کے حوالے سے ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ یہ غم خاری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خائی بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، اور ایک طرح سے یہ فیاضی کا مہینہ بھی ہے، سخاوت کا مہینہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے، آپ کی جو فیاضی ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، یعنی ہوا کی طرح آپ سخی اور فیاض ہوتے تھے، یعنی جس طرح سے ہوا ہر ایک کو ملتی ہے، ہر ایک تک پہنچتی ہے، تو آپ کی سخاوت اور آپ کی فیاضی سے ہر ایک فائدہ اٹھاتا تھا۔ چونکہ تقریباً 1 مہینے سے لوگوں کے کاروبار بند ہیں، تو خاص طور سے مزدور جو طبقہ ہیں، روزانہ کمانے والا کھانے والا طبقہ، وہ پریشان بھی ہے، اور معاشرے کے بہت سارے اہل خیر حضرات ان کی مدد بھی کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر ثواب بھی دے گا۔ یہ خدمت خلق کا کام ہے، غربا اور فقراء اور مزدوروں کے، غریبوں کی مدد کرنا، یہ دین اور ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور زکوٰۃ کی جو 8 مدیں ہیں ان میں فقراء اور مساکین کی مد بھی ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مہینے میں اور اس موقع پر
غربا اور فقراء ہی کو دے کر ہم مطمئن ہو جائیں۔ اور فی سبیل اللہ جو ایک اہم مد ہے، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، زکوٰۃ کی جو 8 مد ہے ان میں سے ایک اہم مد ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں دینا۔ اللہ کی راہ سے مراد ہیں دین کی تعلیم اور دین کی دعوت کے لیے جو کچھ روپیہ پیسہ خرچ آتا ہے اس خرچ میں دینا، یہ فی سبیل اللہ میں دینا ہے۔ تو جس طرح سے اہل خیر حضرات مزدوروں کی، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، تو فی سبیل اللہ کے جو کام ہیں، یعنی گویا کہ جو مدارس، جو دینی مدارس ہے، دینی مدارس کو بھی ہم اس موقع پر، اس مہینے میں نہ بھولیں، دینی مدارس کو بھی ہم ان کا حق دیں۔ ورنہ اگر ہم نے غربا اور فقراء کی مدد کر کے دینی مدارس کو اگر ہم نے بھلا دیا تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دینی مدارس جو چل رہے ہیں، ان کی وصولی کا جو اصل جو وقت ہوتا ہے اور وصولی کا جو اصل ذریعہ ہے وہ ماہ رمضان کی زکوٰۃ اور انفاق۔ تو اگر اس انفاق سے اگر مدارس محروم ہو گئے تو ان کے سال بھر کے جو کام ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح سے ابھی تک مدد کرتے آ رہے ہیں مدارس کی، اور اسی طرح سے نماز تراویح میں حفاظ کو جو کچھ دیتے تھے، تو اب اجتماعی تراویح نہیں ہونے کی وجہ سے یہ نماز تراویح گھروں میں ادا ہوں گی، تو ہمیں اس بات کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو حفاظ ہے ان کی بھی ہم کچھ نہ کچھ مدد کریں۔ جیسا کہ ابھی تک لوگ یہ کہتے ہیں ہم خوشی سے دیتے ہیں، تو خوشی سے ہم دیں، چاہے ہم ان کے پیچھے نماز ادا نہ کریں، لیکن خوشی سے ہم ضرور تعاون بھی دیں۔ یہ ایک اخیر میں ایک تحریر پڑھ کر سنائی جا رہی ہے، فی سبیل اللہ زکوٰۃ کی ایک اہم مد، اس عنوان کے تحت یہ تحریر ہے۔ فی سبیل اللہ میں کون کون سے کام آتے ہیں، تو 3-4 تفسیروں کے حوالے سے یہاں میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ تفہیم القرآن، تدبر قرآن اور معرف القرآن، اور اسی طرح سے تفسیر احسن البیان، 3-4 تفسیروں کے حوالے سے یہاں فی سبیل اللہ جو زکوٰۃ کی ایک اہم مد ہے، اس مد میں کون کون سے کام آتے ہیں وہ ذرا سن لیجئے۔ قرآن مجید کے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک اہم مصرف فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو بھیجانا ہوگا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سب سے اہم فی سبیل اللہ ہی کا مصرف ہے، یعنی اللہ کی راہ میں۔ سبیل اللہ کا لفظ بہت ہی جامع ہے، اور قرآن و حدیث میں دین کے جن کاموں کے لیے سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ دین کے غلبے کے لیے دعوت دین، تعلیم دین اور جہاد اور قتال۔ کچھ فقہاء نے سبیل اللہ میں صرف جہاد و قتال کو شامل کیا ہے، لیکن قرآن کی بہت سی آیات سے تخصیص صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ سبیل اللہ کا ذکر ان بہت سی آیات اور صورتوں میں بھی آیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مکی سے تعلق رکھتی ہے، اور ظاہر دور مکی میں جہاد و قتال نہیں تھا۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دور مکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنیادی کام تھا انہیں 2 ہی نام دیے جا سکتے ہیں، ایک دعوت دین اور دوسرا تعلیم دین۔ گویا کہ مکی آیات اور صورتوں میں جو سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد دعوت دین اور تعلیم دین ہے۔ بطور دلیل کے یہاں چند آیات پیش کی جا رہی ہے جو مکی صورتوں سے تعلق رکھتی ہے اور جن میں سبیل اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ ہم کافرون، سورہ ہود آیت نمبر 19۔ جو لوگ اللہ کے راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے، دراصل وہی آخرت کے منکر ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وزدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون، سورہ نحل، یہ بھی مکی آیت ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راہ سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے ان کے فساد کی وجہ سے۔
ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ سورہ نحل یہ بھی مکی آیت ہے۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے مباحثہ کرو تو سب سے اچھے طریقے سے کرو۔ بے شک آپ کا رب ان کو جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، اور ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ مذکورہ تینوں آیت سے بات واضح ہو جاتی ہیں کہ دعوت دین اور تعلیم دین کا کام بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح ایک حدیث رسول سے بھی تعلیم دین کا فی سبیل اللہ میں داخل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ ترمذی، دارمی، مشکات۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راہ میں یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات اور احادیث اور بہت سے مفسرین کرام کی تفسیروں سے بھی دعوت دین اور تعلیم دین کے فی سبیل اللہ میں داخل ہونے کی وضاحت ہوتی ہے، بشرطے کہ مبلغین، معلمین اور طلبہ دینی مصروفیت کی وجہ سے معاشی جد و جہد کے لیے الگ سے وقت نکالنے سے قاصر ہو۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 273۔ مذکور آیت کی تفسیر میں ایک مفسر قرآن مفتی محمد شفیع صاحب فاضل دیوبند اپنی تفسیر معارف القرآن میں خلاصہ تفسیر کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، صدقات اصل حق ان حاجت مندوں کا ہیں جو مقید ہو گئے ہوں اللہ کی راہ یعنی دین کی خدمت میں، اور اسی خدمت دین میں مقید اور مشغول رہنے سے وہ لوگ تلاش معاش کے لیے کہیں ملک میں چلنے پھرنے کا عادتاً امکان نہیں رکھتے، اور ناواقف ان کو مالدار خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب۔ البتہ تم ان لوگوں کو ان کے طرز حیات سے پہچان سکتے ہو، کیونکہ فقر و فاقہ سے چہرہ اور بدن میں گونا اضمحلال ضرور آ جاتا ہے، اور یوں وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں پھرتے جس سے کوئی ان کو حاجت مند سمجھے۔ معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 638۔ اسی آیت کی تفسیر میں معارف و مسائل کو عنوان سے مفتی محمد شفیع صاحب تحریر فرماتے ہیں، یہاں فقراء سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو دینی مشغولیت کی وجہ سے دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی فقیر قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو تو اس کی وجہ سے اس کو غنی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو فقیر ہی کہا جائے گا، اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا صحیح ہوگا۔ قرطبی منقول معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 642۔ مذکور آیت کی تفسیر میں ایک اور مفسر قرآن مولانا صلاح الدین یوسف اپنی تفسیر احسن بیان میں تحریر فرماتے ہیں، اس سے مراد وہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے۔ دینی علوم حاصل کرنے والے طلبہ اور علماء بھی اس کے ذیل میں آ سکتے ہیں۔ احسن بیان صفحہ نمبر 120۔ واضح ہے کہ مذکورہ تفسیر ابھی چند سال پہلے سعودی حکومت نے مدینہ منورہ سے بھی شائع کی ہے۔ اس میں ترجمہ مولانا محمد جونہ گڑھی کا ہے اور تفسیر صلاح الدین یوسف کی ہے۔ مذکور آیت کی تفسیر میں اور مفسر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اپنی تفسیر تدبر قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی کسی دینی مقصد نے ان کو قصب معاش کی جد و جہد سے روک رکھا ہے۔ یہ لوگ تجارت وغیرہ کے لیے ادھر ادھر سفر نہیں کر سکتے۔ قرآن کے زمانے نزول میں اس آیت کے بہترین مصداق اہل صفہ تھے، اور ان میں شبہ نہیں کہ حدیث میں ان کی جو خصوصیات بیان ہوئی ہیں وہ ٹھیک قرآن کے اشارات کے مطابق ہے۔ تدبر قرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 624۔ مذکور آیت کی تفسیر میں ایک اور مفسر قرآن مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں تحریر فرماتے ہیں، اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو ہماتاً وقف کر دیتے ہیں اور سارا وقت دینی خدمات میں صرف کر دینے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہتے کہ اپنی معاش کے لیے کوئی جد و جہد کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے رضاکاروں کا ایک مستقل گروہ تھا جو تاریخ میں اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ 300-400 آدمی تھے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، ہر خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مہم پر چاہتے انہیں بھیج دیتے تھے، اور جب مدینہ سے باہر کوئی کام نہ ہوتا اس وقت مدینہ ہی میں رہ کر دین کا علم حاصل کرتے اور دوسرے بندگان خدا کو اس کی تعلیم دیتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ پورا وقت دینے والے کارکن تھے اور اپنی ضروریات فراہم کرنے کے لیے اپنے ذاتی وسائل نہ رکھتے تھے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ خاص طور پر ان کی مدد کرنا انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف ہے۔ تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 210۔ سورہ توبہ کے آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے جو 8 مصارف بیان ہوئے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین کرام نے فی سبیل اللہ کی مد کے ذیل میں جو تفسیری کلمات تحریر فرمائے ہیں، ان سے بات واضح ہوتی ہے کہ فی سبیل اللہ کی مد میں دعوت دین اور تعلیم دین کا کام بھی آتا ہے، بشرطے کہ یہ کام قلب دین کی فکر کے ساتھ ہو، اور یہ کام انجام دینے والے مبلغین، معلمین اور طلبہ دعوت دین اور تعلیم دین کی خدمت میں ہر وقت مصروف رہنے کی وجہ سے معاش کے لیے الگ سے وقت نکالنے سے قاصر ہو۔ چنانچہ مفسر قرآن مولانا سید العالم مودودی نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں فی سبیل اللہ کے ذیل میں تحریر فرمایا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ائمہ سلف کے کلام میں بالعموم اس موقع پر غزوے کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو قتال کا معنی ہے۔ اس لیے لوگ یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مصارف میں فی سبیل اللہ کی جو مد رکھی گئی ہے وہ صرف قتال کے لیے مخصوص ہے، لیکن در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ قتال سے وسیع تر چیز کا نام ہے، اور اس کا اطلاق ان تمام کوششوں پر ہوتا ہے جو کلمہ کفر کو پست اور کلمہ خدا کو بلند کرنے اور اللہ کے دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کرنے کے لیے کی جائے، خواہ وہ دعوت تبلیغ کے ابتدائی مرحلے میں ہوں یا قتال کے آخری مرحلے میں۔ تفہیم القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 208۔ مذکور آیت کی تفسیر میں ایک اور مفسر قرآن مولانا امین حسن اصلاحی فی سبیل اللہ کے مد کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، فی سبیل اللہ ایک جامع اصطلاح ہے جس کے تحت جہاد سے لے کر دعوت دین اور تعلیم دین کے سارے کام آتے ہیں۔ وقت اور حالات کے لحاظ سے کسی کام کو زیادہ اہمیت حاصل ہو جائیں گی اور کسی کو کم، لیکن جس کام سے بھی اللہ کے دین کی کوئی خدمت ہو وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ تدبر قرآن جلد 3 صفحہ نمبر 593۔ ایک اور مفسر قرآن مولانا صلاح الدین یوسف اپنی تفسیر حاصل البیان میں مذکور آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جنگی سامان اور ضروریات مجاہد چاہے وہ مالدار ہو اس پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حج عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تبلیغ و دعوت بھی فی سبیل اللہ کی مد میں داخل ہے، کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ حاصل البیان صفحہ نمبر 529۔ اسی طرح فقہ حنفی کی ایک مشہور و معروف کتاب شرح وقایہ جو درس نظامی کے تحت چلنے والے تمام دینی مدارس کے نظام میں داخل ہے، اس کی اردو شرح لکھنے والے ایک عالم دین مولانا محمد غریب اللہ مصروف فاضلی دیوبند نے اپنی کتاب السقایہ علی شرح الوقایہ میں باب المصارف میں فی سبیل اللہ کے مد کے ذیل میں امام یوسف اور امام محمد کے قول کے ذکر کر کے حل المشکلات کے حاشیے کے تحت جو تبصرہ کیا ہے وہ منوہن پیش کیا جا رہا ہے۔ قول منقطع الغزات، یہ فی سبیل اللہ کی تعین، مطلب یہ کہ جو شخص اللہ کے راہ میں نکلے مگر سواری اور دیگر اخراجات نہ ہونے کے سبب لشکر اسلامی میں جا ملنے سے عاجز ہے۔ مولوی غایۃ البیان نے یہی وضاحت کی ہے، اور امام محمد نے منقطع الحجات سے اس کی تعبیر کی ہے، یعنی جو سفر حج میں اس طرح عاجز ہو جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ تمام نیکی کاموں کو شامل ہوگا، مثلا دینی علموں کو حاصل کرنے کی غرض سے جو گھر سے نکلتا ہے وہ جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے فی سبیل اللہ ہے، چنانچہ اگر اس مدت میں محتاج ہو تو اس کو دینا بھی جائز ہوگا، لہذا صرف غزات اور حجات سے اس کو محدود کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مذکورہ تمام مستند حدیث اور بہت سی تفاصیل سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ دعوت دین اور تعلیم دین بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، لہذا دین کے مبلغین، معلمین اور طلبہ زکوٰۃ کے اولین طور پر مستحق ہے، اگر ان کاموں میں ہمہ وقت مصروف رہنے کی وجہ سے معاشی جد و جہد کے لیے الگ سے وقت نہ نکال سکے۔ یقینی اس وقت امت مسلمہ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ غربت و افلاس بھی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت اور بے دینی اور بے علمی ہے، لہذا وقت کا اولین تقاضا ہے کہ زکوٰۃ، صدقات و عطیات کی رقم کا بڑا حصہ امت کی جہالت و وہ بے دینی و بے علموں کو ختم کرنے کے لیے صرف ہو۔ چنانچہ امت مسلمہ کی اسی جہالت اور بے دینی اور بے علمی کو دور کرنے کے لیے غلبہ دین کی فکر کے ساتھ بہت سارے ادارے وجود میں آئے ہیں، اور انہی اداروں میں ایک ادارہ دارالعلوم اشاعت القرآن کوپرا پھاٹا پوسد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماہ رمضان کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان سے زیادہ استفادہ کرنے کا موقع ہمیں عنایت فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔